آج آپ دیکھنے والے ہو سائیکولوجیکل ہارر تھرلر مووی دا شائننگ۔ یہ کہانی ایک ایسے ہوٹل کی ہے جسے 6 مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے سنو فال کی وجہ سے، اور ان 6 مہینوں کے دوران صرف ہوٹل کا کیئر ٹیکر ہی وہاں رہتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیا کیئر ٹیکر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں 6 مہینوں کے لیے رہنے آتا ہے۔ اب اس کیئر ٹیکر اور اس کی فیملی کو اس سنسان جگہ پر اس ہوٹل میں کس کس خطرناک چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ہوٹل میں ہو رہے مسٹیریس اور سائیکو ایکٹیویٹیز سے بچ کر وہ نکل پاتے ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا پڑے گی۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مووی کی شروعات میں بہت ہی خوبصورت برفیلے پہاڑ کو دکھایا جاتا ہے۔ شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت ہی بڑا اور شاندار ہوٹل ہے جس کا نام ہے اوور لک۔ یہاں پر نئے کیئر ٹیکر کے انٹرویو کے لیے جیک آیا ہے جو ہوٹل کے مینیجر اسٹیورٹ سے ملتا ہے۔ مینیجر بتاتا ہے کہ دیکھو تقریباً 6 مہینے یہ ہوٹل سنو فال کی وجہ سے بند رہے گا، تو یہاں پر کوئی نہیں ہوگا سوائے تمہارے اور تمہاری فیملی کے۔ یہاں ویسے فزیکل کام زیادہ نہیں ہوگا، تم آرام سے رہ سکتے ہو، تمہارا کام صرف اس ہوٹل کا دھیان رکھنا ہے۔ پر ہاں ایک بات یاد رکھنا، ان 6 مہینوں میں تم یہاں سے کہیں باہر نہیں جا پاؤ گے، تو اگر تمہیں اس انسان جگہ پر باہری دنیا سے ایک دم کٹ ڈسکنیکٹ ہو کر رہنا ہے تو تم یہ جاب لے سکتے ہو۔ جیک کہتا ہے میں تو ایسی ہی جاب ڈھونڈ رہا ہوں، ویسے میں ایک رائٹر ہوں تو 6 مہینے آرام سے اپنی کتاب لکھ پاؤں گا، اور وہ بھی کسی ڈسٹربنس کے۔ اسٹیورٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ 10 سال پہلے یہاں پر جو کیئر ٹیکر تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ 6 مہینے رہنے آیا، لیکن کچھ ہی دن میں وہ یہاں کے اکیلے پن سے سائیکو بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو بڑی ہی بے رحمی سے مار دیا اور اس نے خود بھی سوسائڈ کر لیا۔ پولیس آج تک اس کیس کو سالو نہیں کر پائی اور یہ کیس کلوز ہو گیا۔ اب بھی تم اس جاب کے لیے ہاں کرتے ہو؟ جیک ہنس کر کہتا ہے ارے میری بیوی کو ایسی ہارر سٹوریز بہت پسند ہے، نو وری، میں یہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اب ملتے ہیں جیک کی فیملی سے۔ یہ ہے جیک کی وائف وینڈی اور اس کا بیٹا ڈینی۔ ڈینی اپنے اندر ایک اور کریکٹر کو امیجن کر کے اس سے بات کرتا ہے اور اس کریکٹر کا نام اس نے رکھا ہے ٹونی۔ ڈینی جب بھی کسی کنفیوژن میں ہوتا ہے تو وہ ٹونی سے پوچھتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی اسپرٹ پرسنالٹی ہو، وہ ٹونی سے پوچھتا ہے کہ کیا پاپا کو وہ کیئر ٹیکر والی جاب ملے گی؟ ٹونی کہتا ہے کہ جاب بھی مل گئی ہے اور وہ کال کر کے تمہیں خوشخبری بھی دینے والے ہیں۔ اور تبھی وینڈی کو جیک کا کال آتا ہے کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اب ڈینی ٹونی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس ہوٹل میں جانا چاہیے، کیا کہتے ہو؟ ٹونی کہتا ہے کہ مت جاؤ، وہاں خطرہ ہے۔ تب ڈینی کو ایلیوژن آتا ہے کہ ہوٹل کے اندر خون کی لہریں بہ رہی ہیں۔ ڈینی تو ڈر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر آتی ہے تو وہ وینڈی سے پوچھتی ہے کہ ڈینی کو اس طرح کے ایلیوژنز کب سے آ رہے ہیں۔ وینڈی کہتی ہے بچپن سے، وہ اپنی امیجنری فرینڈ ٹونی سے بات کرتا رہتا ہے اور بچے اکثر ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ونٹر ہو جاتا ہے شروع، جس وجہ سے اوور لک ہوٹل 6 مہینوں کے لیے بند ہو جائے گا۔ جیک اور اس کی فیملی وہاں پر جاتی ہے۔ مینیجر انہیں ہوٹل کے ٹور پر لے کر جاتا ہے، یعنی ساری چیزیں انہیں بتاتا ہے۔ یہاں کا سٹاف اپنی اپنی پیکنگ میں بزی ہوتے ہیں کیونکہ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں اور 6 مہینے بعد ہی لوٹیں گے۔ دوسری طرف ڈینی ہوٹل کے گیم روم میں کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے 2 ٹوین سسٹر دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ڈر جاتا ہے لیکن دونوں غائب ہو جاتی ہیں۔ ادھر اسٹیورٹ جیک اور وینڈی کو ان کا کمرہ دکھاتا ہے اور پھر انہیں گیراج لے جا کر سنو کیٹ نام کی ایک کار دکھاتا ہے جسے برف میں یوز کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو اگر ایمرجنسی سچویشن میں کبھی مشکل ہوتی ہے تو آپ اس گاڑی کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ہوٹل کے ہیڈ شیف سے ملتے ہیں جو انہیں اسٹور روم میں لے کر جاتا ہے کہ یہاں فوڈ آئٹمس کا اسٹال 6 مہینوں سے زیادہ کا ہے تو آرام سے چل جائے گا، اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیے۔ پھر وہ ڈینی سے پوچھتا ہے کہ ڈاگ تمہیں کیا چاہیے؟ وینڈی ایک دم سے چونک جاتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس کا نام مطلب کہ پیٹ نام ڈاگ ہے؟ شیف کہتا ہے کہ آپ نے ابھی سے اسی نام سے پکارا تو بھول گئے کیا؟ لیکن وینڈی نے تو یہاں آنے کے بعد اسے اس نام سے پکارا ہی نہیں۔ وہ ذرا کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں نے بلایا یا نہیں۔ خیر اب ڈینی شیف کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل ڈینی کبھی کبھار دوسروں کا مائنڈ بھی ریڈ کر لیتا ہے۔
ایک طرح سے اس کے اندر کوئی پاور ہے. اسے لگتا ہے کہ شیف مجھے کوئی آئس کریم دینا چاہتا ہے. تبھی شیف پوچھتا ہے کہ بیٹا آئس کریم کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ہاں ضرور کھاؤں گا. شیف اسے اکیلے میں لے جا کر آئس کریم دیتا ہے. ایکچولی شیف بھی ڈینی کی طرح دوسروں کا مائنڈ ریڈ کر سکتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ڈینی نے اس کا مائنڈ ریڈ کیا تھا. وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کے پاس ایسی پاور ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. ڈینی چپ چاپ اس کی باتیں سن کر بس ایک سوال کرتا ہے کہ کیا اس ہوٹل میں کچھ برا ہوا تھا؟ آپ صرف یہ بتائیے. شیف کہتا ہے نہیں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں ڈینی کہتا ہے کہ لیکن میرا دوست ٹونی تو کہتا ہے کہ اس ہوٹل کے روم نمبر 237 میں کچھ برا ہوا, کچھ بہت ہی برا, اور ٹونی نے مجھے وارن کیا تھا کہ اس ہوٹل میں مت جاؤ. یہ سن کر شیف کی ہوائیاں اٹھ جاتی ہیں. وہ ڈینی سے کہتا ہے سنو, چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن کسی بھی سچویشن میں تم یا تمہاری فیملی روم نمبر 237 کے قریب نہیں جاؤ گے. اب اگلے سین میں ہوٹل بالکل خالی ہو چکا ہے اور اب یہاں جیک, ڈینی اور وینڈی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صبح وینڈی جیک کو ناشتہ دے کر کہتی ہے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ کہیں باہر چلتے ہیں, لیکن جیک کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنا زیادہ ٹائم بک لکھنے میں بتانا چاہتا ہوں تو تم اور ڈینی چلے جاؤ. تو پھر وینڈی اور ڈینی ہوٹل کے آس پاس کی جگہوں کو ایکسپلور کرتی ہیں اور اس طرح ایک مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے بنا کسی پرابلم کے. اب ایک دن ڈینی اپنی ٹرائی سائیکل کو کوریڈور میں چلا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے روم نمبر 237 پر. اس کے اندر کیوریوسٹی آ جاتی ہے کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا اور یہاں پر جانے کے لیے منع کیوں کیا گیا. وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے لیکن پھر اپنا ارادہ بدل دیتا ہے, نہیں یار کچھ پرابلم نہ ہو جائے, اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. یہاں جیک اپنی رائٹنگ میں مست ہوتا ہے. وینڈی اسے باہر چلنے کو کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو, میں کام کر رہا ہوں. وہ دوبارہ کہتی ہے کہ جیک باہر چلو, تو اب جیک کو تب چڑھ جاتی ہے. وہ اپنا لکھا ہوا کاغذ پھاڑ کر کہتا ہے کہ مجھے چین سے لکھنے دو گی یا پھر نہیں, اور بیچاری وینڈی اداس ہو کر چلی جاتی ہے. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جیک کبھی بھی اس طرح وینڈی پر نہیں چلاتا, یہ فرسٹ ٹائم تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ اس اکیلے پن نے دھیرے دھیرے جیک کو ایک سائیکو میں بدل دیا تھا. اس رات وینڈی کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ساری لائنز ڈیڈ ہوتی ہیں. تو پھر وہ ریڈیو کے ذریعے لوکل پولیس اسٹیشن کال کرتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ طوفان کی وجہ سے سارے کنیکشن کٹ ہو چکے ہیں, اپنا ریڈیو آن رکھیے, اگر کوئی ڈیزاسٹر الرٹ دینا ہو تو ہم اس کے ذریعے دے سکیں گے. اب کچھ دن بعد ڈینی دیکھتا ہے کہ وہ ٹوینز کوریڈور میں کھڑی ہیں اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا رہی ہیں. اچانک دونوں خون سے لت پت نیچے گری ہوتی ہیں اور دیوار بھی خون سے گھرا ہوتا ہے. ڈینی بہت ڈر جاتا ہے اور ٹونی سے پوچھتا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ ٹونی کہتا ہے دیکھو ڈرو مت, جیسا کہ شیف نے کہا تھا کہ یہ صرف تمہاری امیجینیشن ہے اور کچھ بھی نہیں. اب کچھ دن بعد جب ڈینی کھیل رہا تھا تو اچانک اس کے پاس ایک بال آتی ہے. اب جس طرف سے وہ بال آئی تھی ڈینی بھی اسی طرف چل دیا اور وہ بال آئی تھی روم نمبر 237 سے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسری طرف وینڈی کو ایک چیخ سنائی دیتی ہے. وہ جا کر دیکھتی ہے تو جیک نیچے پڑا ہوتا ہے اور رو بھی رہا ہوتا ہے, وہ بھی عجیب طرح سے. وینڈی اس سے پوچھتی ہے تمہیں ہوا کیا ہے آخر؟ تو جیک کہتا ہے مجھے سپنا آیا تھا کہ میں تمہیں اور ڈینی کو مار رہا ہوں. وینڈی کہتی ہے یہ محض ایک سپنا ہوگا, تم اسے زیادہ سیریس مت لو. تبھی ڈینی ایک دم ڈرا سہما وہاں آ جاتا ہے. اس کی شرٹ بھی پھٹی ہوئی تھی اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی گردن پر حملہ کیا ہو. وینڈی جیک سے کہتی ہے تم نے ڈینی پر حملہ کیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جیک کہتا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا, اور پھر وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا کوریڈور میں جاتا ہے اور پھر ہوٹل کے بار میں جاتا ہے جہاں اسے الگ الگ ایلیوشنز ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک بار ٹینڈر اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ بار ٹینڈر سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن میری وائف کہتی ہے کہ میں نے اس پر حملہ کیا ہے. اتنے میں وینڈی ایک بیس بال بیٹ ہاتھ میں لیے وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے روم نمبر 237 میں ایک ڈراؤنی عورت کو دیکھا ہے. تو جیک اس روم کو چیک کرنے جاتا ہے. دوسری طرف شیف کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہوٹل میں کچھ برا ہوا ہے اور ڈینی پر کسی بری اسپرٹ کا اثر ہوا ہے. یہاں جیک روم نمبر 237 میں جاتا ہے جہاں ایک خوبصورت لڑکی باتھ ٹب سے نکل کر جیک کی طرف آتی ہے اور جیک اسے گلے سے لگا لیتا ہے. تبھی وہ آئینے میں اسے دیکھتا ہے جو کہ ایک ڈراؤنی دکھنے والی بری عورت ہے. تو جیک وہاں سے بھاگتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے. ادھر شیف ہوٹل میں کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساری لائنز ڈیڈ ہوتی ہیں. تو وہ پولیس اسٹیشن کال کر کے کہتا ہے کہ اوور لک ہوٹل میں ایک فیملی ہے جو شاید ابھی خطرے میں ہے, آپ پلیز ان کی مدد کیجیے. آفیسر کہتا ہے کہ آپ
20 منٹ کے بعد کال کیجیے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ جیک وینڈی کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ ڈرو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ڈینی کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، وہ تو بچہ کچھ بھی امیجن کرتا ہے۔ لیکن وینڈی کہتی ہے جو کچھ بھی ہے مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی، تم پلیز چلو یہاں سے۔ تو جیک کسی سائیکو کی طرح اس پر چلانے لگتا ہے۔ پھر ڈینی کو دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، اسے ہوٹل کے اندر خون کی ندیاں بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایک دروازے کے اوپر خون سے ریڈ ڈرم ٹائپ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر جیک ایک پارٹی ہال میں جاتا ہے جو بالکل خالی ہے، لیکن جیک کو وہاں پارٹی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک رائٹر جیک کے اوپر کچھ گرا دیتا ہے اور پھر باتھ روم میں لے جا کر صاف کر دیتا ہے۔ ویٹر اپنا نام چارلز بتاتا ہے۔ جیک کہتا ہے اچھا تو آپ ہی وہ پرانے کیئر ٹیکر ہیں جس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو مار ڈالا؟ چارلز کہتا ہے ہاں میں ہی وہ کیئر ٹیکر ہوں، میری بیٹیاں مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی اس لیے میں نے سب کو ختم کر دیا۔ مجھے پتا ہے تمہاری فیملی بھی تمہیں کام نہیں کرنے دیتی، تو تم ایک کام کرو کہ تم بھی ان سب کو مار ڈالو، خاص کر ڈینی کو جو ضرورت سے زیادہ ہی سمارٹ بنا پھرتا ہے۔ اب جیک جو پہلے آدھا سائیکو تھا پورا سائیکو بن چکا تھا، وہ وہاں سے باہر نکل کر سب سے پہلے وہاں کا ریڈیو سسٹم ختم کرتا ہے۔ ادھر ڈینی کو بربراتے سن کر وینڈی اس کے پاس جاتی ہے تو وہ بار بار ریڈ ڈرم ریڈ ڈرم ریڈ ڈرم کر کے ایک ہی لفظ دہرا رہا ہوتا ہے۔ وینڈی کہتی ہے کیا لگا رکھا ہے ڈینی تم نے؟ تو وہ کہتا ہے ڈینی نہیں ٹونی ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ٹونی، تم ڈینی کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو ڈینی کہتا ہے وہ نہیں آئے گا، ابھی وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ تو وینڈی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ میرے بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شیف دوبارہ سے پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ریڈیو سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن لگتا ہے ان کا ریڈیو کام نہیں کر رہا۔ تو شیف کو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ فلائٹ لے کر اس ٹاؤن کی طرف نکل پڑتا ہے جس ٹاؤن میں ہوٹل تھا۔ یہاں وینڈی دیکھتی ہے کہ پچھلے 5 مہینوں سے جیک کیا ٹائپ کر رہا تھا، صرف ایک ہی سینٹینس کو وہ بار بار ٹائپ کر رہا تھا۔ اب وہ شوق ہو کر مڑتی ہے تو وہاں پر جیک آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارے تمہیں تو سب پتہ چل گیا، تو اب میں کیا کروں بتاؤ؟ میں یہاں پر کام کرنے آیا تھا لیکن تم نے اور تمہارے اس اوور سمارٹ بیٹے نے مجھے ایک پل بھی سکون سے کام کرنے نہیں دیا، اسی لیے میں تم دونوں کو مارنے آیا ہوں۔ دیکھو بات بہت سمپل ہے، بلاؤ اسے، اور اگر وہ خود نہ آیا تو بہت بری موت ہوگی۔ وینڈی اس کے سر پر بیس بال سے اٹیک کرتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے اسٹور روم میں لے جا کر لاک کر دیتی ہے، اور پھر وہ یہاں سے بچ نکلنے کے لیے گیراج میں جاتی ہے وہ سنو کیٹ نام کی کار لینے، لیکن جیک نے تو پہلے ہی اسے ڈیمیج کر دیا تھا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اب اسٹور روم میں جیک کو ہوش آتی ہے تو وہ چارلز کی آواز اسے اکساتی ہے کہ یہ ہوٹل تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اپنی وائف اور بیٹے کو مارنا ہوگا، جاؤ اور جا کر ختم کر دو انہیں۔ اور تبھی اسٹور روم کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، یعنی کہ وہاں کوئی اسپرٹ ہے جو جیک سے یہ سب کروا رہی ہے۔ ادھر شیف ایک سنو وہیکل لے کر ہوٹل کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وینڈی سو رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتا کہ جیک اسٹور روم سے باہر نکل چکا ہے۔ تبھی وہ جاگتی ہے تو وہ ڈینی کو اپنے قریب دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ دراصل اس دن ڈینی نے اپنے ایلیوشن میں اس دن جو ریڈ ڈرم لکھا ہوا دیکھا تھا وہ اس نے اپنے خون سے لکھا ہوا تھا، اور ڈینی سے کہتی ہے تم نے اسے اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تبھی وہ آئینے میں اس ورڈ کا ریفلیکشن دیکھتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ریڈ ڈرم نہیں بلکہ مرڈر ہے، یعنی کہ ڈینی اسے انڈائریکٹلی بتا رہا تھا کہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے۔ ابھی جیک کلہاڑی سے کمرے کا دروازہ توڑنے لگتا ہے۔ وینڈی اور ڈینی باتھ روم میں چلے جاتے ہیں اور ایک چھوٹا ونڈو کھول کر ڈینی کو باہر بھیج دیتی ہے۔ ونڈو چھوٹا ہوتا ہے تو وینڈی اس میں گھس نہیں پاتی۔ جیک جو کمرے کا دروازہ توڑ چکا تھا اب وہ باتھ روم کا دروازہ بھی توڑنے لگتا ہے۔ اسی بیچ وینڈی اپنے ہاتھ میں موجود چاقو سے اس پر اٹیک کرتی ہے۔ اسی بیچ جیک کو باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ وینڈی کو چھوڑ کر پہلے اس کا کام تمام کرنے جاتا ہے۔ ڈینی بھی اپنی ماں کو بچانے کے لیے دوبارہ اندر آ جاتا ہے لیکن جیک کو دیکھ کر وہ چھپ جاتا ہے۔ شیف کو اندر کے ماحول کا ذرا بھی علم نہیں تھا، اسی لیے وہ ہوٹل کے اندر آ جاتا ہے۔ تبھی جیک کلہاڑی سے وار کر کے اسے مار دیتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں مرنے آیا ہو۔ یہ دیکھ کر ڈینی زور سے چلاتا ہے تو جیک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ڈینی گھاس سے بنے میز کے اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ اس میز سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کر کے جیک سے بچنا چاہتا تھا لیکن جیک اس کے فوٹ پرنٹس فالو کرتا ہے۔ وینڈی کمرے سے باہر نکلتی ہے تو اسے کوریڈور میں ایک بہت ہی خطرناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لابی میں پڑی ہوئی لاش ایک رائٹر کے سر سے خون نکل رہا ہے اور
स्केल्टन्स। दूसरी तरफ डैनी इस मेज के रास्ते पर गोल गोल घूमते हुए डैनी समझ जाता है कि पापा मेरे फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। वो अपने फुटप्रिंट्स मिटाने लगता है और जंप करके दूसरी तरफ छुप जाता है। उधर वैंडी देखती है कि एक अजीब खून की बू आ रही है। वो देखती है तो अचानक खून की ऊंची लहरें उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, तो वो डर कर बाहर आ जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उधर डैनी अपने फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके उसी रास्ते से बाहर आ जाता है और अपनी माँ से मिलता है। दोनों उस गाड़ी में बैठते हैं जिसमें शेफ आया था। वैंडी और डैनी वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जैक मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाता। सुबह होती है और तब तक जैक बर्फ में जमकर मर चुका होता है। अगले सीन में ओवरलुक होटल को दिखाते हैं जहाँ काफी सारे फोटोज रखे होते हैं और इनमें एक फोटो होता है जैक का। और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।